میں نے سنا ہے کہ چائنیز زبان میں کرائسس نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، جس کو دنیا کرائسس کہتی ہے انگریزی میں، اس کو چائنیز میں اپارچونٹی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اور آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چائنا نے 1970 سے لے کر 2000 تک، 60 کے بعد سے 1970 مان لیجیے، 1970 سے لے کر سن 2010 تک، یعنی 40 سالوں میں اپنے دیش کی 40% جنتا کو غریبی سے اٹھا دیا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا پہلا ہوا ہے۔ ہندوستانی مسلمان بھی اگر کرائسس کو اپارچونٹی کے طور پر دیکھیں تو ان کو بہت سارے راستے نظر آئیں گے جس کے ذریعے وہ مشکلوں سے نبٹ سکتے ہیں، جوجھ سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر وہ اپنا ایٹیچیوڈ تعلیم کے معاملے میں یہ بنائیں کہ دین کے علاوہ دنیا کے تعلیم میں بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے دین کی تعلیم میں تو مسلمان بہت آگے ہیں، اور کتنے مبلغ، کتنے قاری، کتنے حافظ، کتنے واعظ، کتنے سب لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور دنیا کے تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں سرکاری آنکڑے کے حساب سے 20 کروڑ مسلم آبادی میں، دیش میں 20 کروڑ مسلم آبادی ہے سرکاری آنکڑے کے حساب سے، اس میں صرف اور صرف 1% یعنی 20 لاکھ لڑکے لڑکیاں ہی سرکاری آنکڑے کے حساب سے یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ دیش میں مختلف طرح کی یونیورسٹیاں ہیں، اچھی بھی ہیں، خراب بھی ہیں، بہت اچھی بھی ہیں، اور سپر بھی ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے مسلم آبادی میں یہ نارمل بی اے، بی ایس سی، بی کام کرنے والے لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو MBBS اور MDS اور آپ کا یہ IIT، IIM وغیرہ وغیرہ پڑھائی کرنے والوں میں مسلم تعداد کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ ان لڑکوں لڑکیوں کو اگر سنبھال دیا جائے، ان کو ان کے پیر پر مضبوطی سے صحیح راستہ دکھا کر، پیار محبت سے، ہمت بڑھا کر، پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے، جوش اور ولولہ کو ان کے دلوں میں، دماغوں میں پیدا کر کے اگر ان کو اپنے پیر پر کھڑا کر دیا جائے تو اگلے چند سالوں میں لاکھوں لڑکے لڑکیاں آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ٹیچر، CAs، MBAs، پولیٹیشین، سوشل ایکٹیوسٹ بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، جو ملک کے لیے اور ملت کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ تو ہم آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کرائسس کو اپارچونٹی میں کنورٹ کریے، ان مشکل گھڑیوں کو ایک یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ چیلنج ایک اپارچونٹی ہے۔ آپ اس چیلنج، اس امتحان میں پورا اتریے، دیکھیے آپ کو راستہ ہی بنتا جائے گا، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ راستہ ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کا ہے۔ دینی معاملوں میں آگے بڑھتے رہیے، بالکل جیسے دین پہ قائم ہے ویسے قائم رہیے، لیکن اگر دنیا کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھے، تو آپ دین کے معاملے میں جتنے بھی عالم فاضل بن جائیں، لیکن سماج میں آپ کو، پاور اسٹرکچر میں آپ کو مقام نہیں ملے گا جو آپ کا نارملی حق بنتا ہے، اور جس کے لیے اس دیش کے بزرگوں نے، مہاتما گاندھی نے، جواہر لال نہرو نے، مولانا آزاد نے، ان لوگوں نے جو سپنے دیکھے تھے ایک یونائٹڈ سیکولر انڈیا کا، اس میں آپ کی بھاگیداری اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ دنیا کو دینے والے بنیں گے، ہندوستان کو دینے والے بنیں گے۔ آپ نے دیکھا، آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جو لوگ دیش کو دیتے ہیں ان کی عزت، مان سمان، شہرت اور دولت سب کچھ ان کو ملتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ تم ہندوستان کو دینے والے بنو، اور اس کے لیے جو ہنر کی ضرورت ہے اس ہنر میں یکتا ہو، آگے بڑھو، اور ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ پول ہے، ایکچولی اسٹوڈنٹس کا ٹیلنٹ پول ہے، بس ان کو صحیح راستے پر چلانے کی، ہمت بڑھائے رکھنے کی، اور صحیح رائے مشورہ دے کر کے ان کو فائنینشلی سپورٹ کر کے ان کے پیروں پر کھڑا کر دینے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے نا کہ یہ ایک ایسا مڈل کلاس
مسلم سماج میں پیدا ہوگا جو مڈل کلاس دیش کے پاور اسٹرکچر میں اپنی حصہ داری صحیح طریقے سے، مذہبی اعتبار سے نہیں، صحیح طریقے سے، جیسے دیش کے اور لوگوں کی تمام سمسیایں، بھوک مری کا، انمپلائمنٹ کا، اور اس طرح کے بہت ساری سمسیا ہیں نا اپنے دیش میں، ان دیش کی ان سمسیاؤں کے ساتھ وہ عام لوگوں کے ساتھ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ساتھ مل کر کے وہ اس لڑائی میں شامل ہوگا، دیش کو دینے والا بنے گا، اور دیش پھر آپ کو دے گا۔